پہلگام مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کا چھوٹا سا شہر ہے۔ یہ 2 وجوہات سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ پہلی وجہ امرناتھ یاترا ہے۔ پہلگام سے 45 کلومیٹر دور 17,000 فٹ بلندی پر امرناتھ کی چوٹی ہے۔ چوٹی پر ایک برفانی غار ہے جس میں برف کا ایک بڑا تودا ہے۔ یہ تودا آبشار کے جمنے سے پیدا ہوا۔ یہ غار امرناتھ مندر کہلاتا ہے اور ہندوؤں کے لیے بہت مقدس ہے۔ ہندو روایات کے مطابق بھگوان شیو اپنے بیل پر اننت ناگ آیا، بیل وادی میں چھوڑا اور پیدل اس غار میں آ گیا۔ شیو کے بیل کی وجہ سے وادی بیل گاؤں بنی اور یہ بعد ازاں بگڑ کر پہلگام ہو گئی۔ امرناتھ مندر میں برف کا تودا اپنی شکل اور شباہت کی وجہ سے شیولنگ کہلاتا ہے۔ ہندو روایات کے مطابق یہ چاند کی مختلف تاریخوں میں چھوٹا اور بڑا ہوتا رہتا ہے۔ ہندو یاتری جولائی اور اگست میں شیولنگ کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اس زیارت کو امرناتھ یاترا کہا جاتا ہے اور اس میں عموماً 2.5 لاکھ سے 6.5 لاکھ یاتری شامل ہوتے ہیں۔ علاقہ دشوار گزار ہے، لہٰذا بے شمار یاتری راستے میں فوت ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ اس موت کو مقدس سمجھتے ہیں۔ پہلگام کی دوسری وجہ شہرت سیاحت ہے۔ شہر کے گرد درجن بھر ایسے مقامات اور چراگاہیں ہیں جہاں پورے بھارت سے لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں۔ ان مقامات میں بسیران وادی بھی شامل ہے۔ یہ وادی پہلگام سے 7 کلومیٹر دور ہے، لیکن سڑک نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہنچنے کے لیے 45 منٹ لگ جاتے ہیں۔ علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ چیڑ کے گھنے جنگلوں کے درمیان خوبصورت چراگاہ ہے جس میں دن بھر گھوڑے اور بھیڑ بکریاں چرتی رہتی ہیں۔ 22 اپریل 2025 کو اس چراگاہ کے قریب موجود چیڑ کے جنگل سے 4 نوجوان نکلے۔ انہوں نے فوجی یونیفارم پہن رکھی تھی اور ان کے ہاتھوں میں امریکی ساختہ M4 رائفلیں تھیں۔ یہ چاروں سیاحوں کے پاس آئے، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے اور یہ انہیں گولیاں مارتے چلے گئے۔ 20 منٹ کی اس کارروائی میں 22 سیاحوں کو قتل کر دیا گیا جبکہ 17 کو زخمی کر کے میدان میں پھینک دیا گیا۔ نوجوان اس کے بعد جنگل میں غائب ہو گئے اور بھارت اب تک انہیں تلاش نہیں کر پایا۔ بھارتی میڈیا اس واقعے کو پہلگام اٹیکس کا نام دے رہا ہے۔ اس واقعے پر بھارت اور پاکستان کے 2 مختلف ورژن ہیں۔ بھارت کے مطابق یہ مکمل فوجی آپریشن تھا۔ دہشت گردوں نے ایک ایسا مقام منتخب کیا جہاں سڑک اور موبائل فون سگنل نہیں ہیں۔ قریب ترین فوجی کیمپ بھی گھنٹہ بھر کے فاصلے پر ہے۔ فوج کا ہیلی پیڈ 1 گھنٹے کی فلائٹ پر ہے۔ اسپتال بھی دور ہیں اور تھانہ بھی۔ دوسرا، یہ لوگ دن 1:30 بجے آئے، 20 منٹ میں کارروائی کی اور اس کے بعد جنگل کے ذریعے شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ دہشت گرد یہ تک جانتے تھے بھارتی فوج اور حکومت کو ایکٹیو ہونے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ جائیں گے، چنانچہ یہ اطمینان سے واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے فوجی وردیاں بھی پہن رکھی تھیں تاکہ یہ پولیس اور فوج سے چھپ سکیں اور یہ مکمل فوجی طریقہ کار ہے۔ تیسرا، یہ واردات جعفر ایکسپریس جیسی ہے۔ اس میں بھی دہشت گردوں نے مسافروں سے نام پوچھ کر گولی ماری اور زیادہ تر فوج کے جوان شہید کیے گئے۔ پہلگام میں بھی نام پوچھے گئے اور فوج اور خفیہ اداروں کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جعفر ایکسپریس میں بھی صرف مردوں کو قتل کیا گیا تھا، کسی خاتون اور بچے کو شکار نہیں کیا گیا۔ پہلگام میں بھی صرف مردوں کو قتل کیا گیا۔ جعفر ایکسپریس میں بھی 26 لوگ شہید ہوئے، پہلگام میں بھی 26 لوگ مارے گئے اور آخری نشانی دونوں واقعات میں وہ رائفلیں استعمال ہوئیں جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ گیا۔ بھارت کا خیال ہے ہماری راہ نے BLA کے ذریعے 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس کو اغوا کیا تھا اور ISI نے 22 اپریل کو پہلگام میں اس کا بدلہ لے لیا۔ ان کا خیال ہے پاکستان حالات کو 2004 سے پیچھے لے گیا ہے۔ جنرل مشرف کے دور تک راہ پاکستان میں دہشت گردی کرتی تھی تو ISI چند دن میں بھارت میں اس کا بدلہ لے لیتی تھی۔ جنرل مشرف اور واجپئی نے 2004 میں یہ سلسلہ بند کر دیا، لیکن جعفر ایکسپریس کے سانحے کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ پاکستان نے اب دوبارہ بدلہ لینا شروع کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان کا موقف بالکل مختلف ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر میں 7 لاکھ فوج ہے۔ امرناتھ یاترا کی وجہ سے پہلگام ہر وقت فوج کے ریڈار پر رہتا ہے۔ خوفناک نگرانی اور 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں یہ واقعہ ممکن نہیں، لہٰذا یہ ان کا اپنا فالس فلیگ آپریشن ہے
اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ان کی خوفناک نااہلی اور ناقابل برداشت سیکورٹی فیلئر ہے۔ اور اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ کیا بھارتی شہریوں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ دوسرا، پہلگام LOC سے 250 سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کوئی بھی شخص یہ فاصلہ چند گھنٹوں میں طے نہیں کر سکتا۔ بھارت نے LOC پر فینس لگا رکھی ہے اور یہاں 24 گھنٹے نگرانی ہوتی رہتی ہے۔ اتنی کڑی نگرانی میں دہشت گرد پاکستان سے مقبوضہ کشمیر میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہ چلے بھی جائیں تو بھی اتنی بڑی واردات کے بعد یہ بچ نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے یا پھر کسی لوکل کا کام ہے؟ پاکستان بار بار بھارت سے یہ بھی کہہ رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ یہ دے دیں، ہم بین الاقوامی تفتیش کے لیے بھی حاضر ہیں۔ لیکن بھارت یہ آفر قبول نہیں کر رہا۔ چنانچہ پاکستان اور بھارت 27 فروری 2019 کی طرح ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ یہ جنگ کسی بھی وقت سٹارٹ ہو سکتی ہے اور اس بار یہ زیادہ خطرناک ہوگی۔ کیونکہ بھارت اور پاکستان کا میڈیا اپنی حکومتوں کو پیچھے نہیں ہٹنے دے رہا۔ دوسرا، 2019 میں برطانیہ اور امریکہ نے درمیان میں آ کر جنگ رکوا دی تھی، لیکن اس بار اب تک کوئی ملک درمیان میں نہیں آیا۔ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے دنیا اس بار یہ جنگ دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک، دنیا بھارت اور پاکستان کو روک روک کر تھک چکی ہے۔ یہ دونوں 2-3 سال بعد ایٹم بم دھوپ میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا تنگ آ گئی ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے یہ لوگ ایک بار اپنا شوق پورا کر لیں۔ 2، یہ جنگ ہو سکتا ہے دنیا کی بڑی قوتوں نے سٹارٹ کی ہو۔ پہلے جعفر ایکسپریس کا واقعہ کرایا گیا ہو اور پھر پہلگام کا، اور اس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہو تاکہ دنیا کے ہتھیار بھی بک سکیں اور پاکستان اور بھارت دونوں کی معاشی ہڈی بھی ٹوٹ جائے۔ شاید یہی وجہ ہے دنیا ڈھیلی ڈھالی قراردادیں پاس کر کے سائیڈ پر بیٹھ گئی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہے۔ بھارت اور پاکستان کو یہ نقطہ بھی سمجھنا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کی ٹینشن کی ایک اور بڑی وجہ RSS بھی ہے۔ یہ رائٹ ونگ کی دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ RSS متعصب ہندوؤں نے 1925 میں غیر ہندوؤں کے خلاف بنائی تھی۔ BJP نے 1980 میں اسی RSS سے جنم لیا تھا۔ یہ اس کی پولیٹیکل ونگ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 1970 سے 1985 تک RSS کا کارکن رہا۔ یہ اس کے دفتر میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ RSS ہندوستان سے مسلمانوں کی جڑیں تک ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس سال 27 ستمبر کو اس کے 100 سال پورے ہوں گے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ نریندر مودی پاکستان کے کسی علاقے پر قبضہ کر کے RSS کی 100 سالہ تقریبات منانا چاہتا ہے۔ یہ تقریب میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہے ہم نے برصغیر سے مسلمانوں کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے اور اگلے 100 سال میں برصغیر میں ہندوؤں کے علاوہ کوئی شخص یا مذہب نہیں ہوگا۔ یہ جنگ نریندر مودی کی اس تقریر کی تیاری ہے۔ بہرحال وجہ فالس فلیگ آپریشن ہو، RSS کی 100 سالہ تقریبات ہوں یا پھر عالمی طاقتوں کا کھیل ہو، یہ طے ہے پاکستان اور بھارت کے پاس ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ یہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں اور دونوں میں ضد، انا، بے وقوفی اور جہالت کا غلبہ ہے۔ دونوں ملکوں میں ایسے لوگ با اثر اور طاقتور ہو چکے ہیں جن کی نظر میں جنگ اور ایٹم بم کھلونے ہیں، اور یہ لوگ یہ کھیل کھیل کر رہیں گے۔ چنانچہ عقل کا تقاضا ہے دونوں ملک کسی دوسری طاقت کے بغیر اکٹھے بیٹھیں، اپنے تنازع 20 سال کے لیے فریز کریں، جنگ نہ لڑنے کا وعدہ کریں، سرحدیں اور تجارت کھولیں اور ترقی کی دوڑ میں آگے کی طرف دوڑیں۔ یہ دونوں یاد رکھیں، دنیا کی 10,000 سال کی تاریخ بتاتی ہے ملک ترقی نہیں کیا کرتے، خطے ترقی کرتے ہیں۔ امریکہ نے ترقی نہیں کی، پورے بر اعظم امریکہ نے ترقی کی۔ برطانیہ اور فرانس نے ترقی نہیں کی، پورے یورپ نے ترقی کی۔ بھارت بھی اس وقت ترقی کرے گا جب پورا برصغیر آگے بڑھے گا، ورنہ سانپ اور سیڑھی کا یہ کھیل ہمیشہ جاری رہے گا۔ چنانچہ امن کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں، اور اگر ہم اس طرف نہیں گئے تو پھر یہ 1 مئی اس خطے کی آخری 1 مئی ہوگی۔